بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں خالد کھوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چو پاکستان۔ آج ہم بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آئے ہوئے ایک اور بزرگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی ان سے ساری باتیں کریں گے اور میرے ساتھ میرے بھائی موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ساری جو ہے میری معاونت کریں گے۔ آپ آگے شروع کریں، اپنا نام بتا کے السلام علیکم، میرا نام عبدالباسط ہے۔ آج ہم ملک عالم صدیقی صاحب کے پاس موجود ہیں اور صدیقی صاحب سے ہم ہجرت سے پہلے یہ انڈیا میں تھے، تو ان سے جانیں گے کہ اس وقت انڈیا کے حالات کس طرح کے تھے اور ان کی لائف کس طرح گزری۔ آپ کا پورا نام؟ قطب الدین صدیقی۔ قطب الدین صدیقی صاحب؟ قطب الدین صدیقی جی، قطب الدین صدیقی۔ اوکے، یہ دیکھو صحیح نا نام تو ٹھیک ہے، کیا لکھا ہوا؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ آپ نے ایڈٹ کرنا ہے۔ قطب الدین صدیقی، ٹھیک ہے۔ اچھا، قطب الدین صدیقی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب پاکستان بنا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً عمر ہوگی 12-13 سال کر لے، زیادہ 12-13 سال سے میں پتا تھا کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اور ہنگامہ ہو رہا ہے، اور ہم جو ہے نا نعرہ لگائے تھے سرے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، مسلم لیگ زندہ آباد، قائد اعظم زندہ آباد، سینے پہ گولی کھائیں، یہ ہم نعرہ لگاتے تھے وہاں پہ اپنے آپ سارے اپنے لڑکے جو تھے مسلم لڑکے نعرہ لگاتے تھے۔ وہ کانگریس جو ہے وہ فلانا جائے فلانا جائے فلانا جائے بولتے تھے، لیکن ہم لوگ جو ہے مسلم لیگ کا نعرہ لگاتے تھے، قائد اعظم زندہ آباد، مسلم لیگ زندہ آباد، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، یہ ہمارا نعرہ تھا وہاں پہ۔ آپ اس ٹائم انڈیا میں کسی کلاس میں پڑھے تھے؟ یاد ہے آپ اسکول میں کس کلاس میں پڑھے تھے؟ میرا خیال ہے کہ 10ویں میں نے انڈیا 10ویں 9ویں جو ہے 5 کلاس تک تو میں نے اپنے گاؤں میں خود پڑھا، موضع دریا پور کے اندر۔ اس کے بعد مڈل جو کیا وہ ہم نے نادی سے کیا، 7 مصافات وہاں سے کیا۔ اس کے بعد ہم رام گڑھ داخل ہو گئے 9ویں کلاس میں، بابا کنارام انٹر کالج رام گڑھ بنارس، وہاں ہم داخل ہو گئے، وہاں سے میٹرک کیا۔ پھر میٹرک کرنے کے بعد میری شادی ہوگی وہاں پہ، شادی ہوگی میری وہاں پہ۔ شادی کے بعد ہے نا کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے نا میں پاکستان آ گیا۔ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں یہاں آئے ہوئے تھے پہلے پارٹیشن کے وقت، کہ پارٹیشن کے وقت آئے ہوئے تھے۔ جب پارٹیشن ہوا نا تو وہ ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ پھر جب وہاں تبادلہ ہونے لگا انڈو پاکستان کا کہ بھائی آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان آنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی نے لکھا دیا کہ بھائی میں جو ہے نا وہ پاکستان جانا چاہتا ہوں، تو وہ پاکستان آ گئے۔ اور ان کی وہ لیہ کی طرف جو تشکیل ہوگی یہاں آنے کے بعد، تو وہاں کے حالات جو ہے لیہ کی طرف کا بڑا خراب تھا، اور ریتیلا علاقہ، جنگلی علاقہ، لوگ جاہل، سارے ان پڑھ لوگ تھے، تو وہ بیچارے بڑی تکلیفیں اٹھائی۔ پھر وہ ملکوال میں آ گئے، تو چھوٹا موٹا کاروبار کرتے رہے وہاں پہ یہاں پہ۔ تو پھر وہ جناب 58 میں پاکستان گئے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، غائب بھی تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ہی پتہ چلا کہ بھائی وہ پاکستان میں ہے، اور خط کتابہ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ وہ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ پاکستان سے انڈیا گئے، پھر ان کی وہ شادی ہوئی، پھر وہ پاکستان آ گئے، پھر پاکستان سے انڈیا گئے، تو پھر میری شادی بھی وہیں ہوگی۔ تو شادی کے ہم نے جو ہے نا 1-2 سال کے بعد جو ہے نا پھر پاکستان آ گئے۔ اچھا، یہ بتائیں صدیقی صاحب کہ جو آپ کا اپنا جو گاؤں تھا اس کا نام کیا ہے، اور کون سا وہ ضلع تھا یا صوبہ کون سا تھا؟ دریا پور، اس وقت بنارس تھا، ضلع بنارس تھا، اب بنارس کے بجائے چندولی ہو گیا۔ چندولی تحصیل تھا، اب وہ ضلع بن گیا۔ جس طرح سے منڈی بہاؤدین تحصیل تھا تو اب ضلع بن گیا۔ آگے گجرات تھا ہمارا ضلع تھا پاکستان کا، یہ ہمارا، تو منڈی بہاؤدین پڑ گیا۔ اسی طرح سے وہاں پہلے ضلع بنارس تھا، اب وہ چندولی ہو گیا۔ انڈیا میں جو آپ کے دوست تھے بچپن میں یا اساتذہ اکرام، ان کے کوئی نام آپ کو یاد ہے؟ وہ سارے فوت ہو گئے بیچارے۔ وہ نام یاد ہے تو وہ؟ بھائی راز صلاح الدین تھا، علاء الدین تھا، نصر الدین تھا۔ اس کے بعد جو ہے ہم 5 بھائی ہیں بھائی، مختصر ہم 5 بھائی ہیں، 3 انڈیا میں رہ گئے تھے، ہم 2 پاکستان آ گئے۔
اچھا صدیقی صاحب آپ کو کچھ اس زبان کوئی نظم یاد ہے ہندی وغیرہ کی کوئی پرانی جس طرح بچپن میں بچوں کی تو کوئی یاد ہے تو کائنڈلی ہمیں سنا دیں. ہندی لفظ مجھے یاد ہے 8ویں میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک یاد ہے ساج چترنگ سین انگ میں امنگ دھار سر جا سوائے جنگ جیت نہ چلت ہیں بھوتنا بنت ناد بھی حد نگر نہ کہ ند ند مد گئے بران کے رلت ہیں ایل پھیل کھیل بھیل کھنڈ کا میں گیل گیل گجن کی ٹھیل پھیل سیل او سلت ہیں تارا سو تارانی دھوری دھارا میں لگت جیمی تھارا پارا 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 واریو حلت ہیں پریتنی پساچرو پساچر نساچرو کہ جتھ جتھ جوگنی سماج جور آئی ہیں کلی کلی کوتو ہلا کرت کالی کے ڈیم ڈیم ڈمرو دگمہ نے بجائی ہیں سیو پوسو سیوسو سماج آج کہاں چلی کاہو پر سماج بھیکڑی چڑھائی ہیں. اس کا ترجمہ یا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کا یہ ہے شیوا جی وہاں بادشاہ تھا شیوا جی اس کی یہ نظم ہے شیوا جی کی یہ نظم ہے ہندی کی. ہم 8ویں اب وہاں صرف ٹوٹل زبان ہندی اور ایک زبان اردو تھی وہی زبان ہندوؤں کی ساری زبان تھی. صدیقی صاحب ابھی آپ کو کافی عرصہ ہو گیا پاکستان میں آئے ہوئے تو کیا آپ کا پارٹی ادھر آنے کے بعد کوئی چکر لگا انڈیا کا یا رشتہ دار آپ کا رابطہ ہے؟ ہاں ہم انڈیا میں 64 میں گئے تھے 64 میں. ہاں 64 اس کے بعد 98 میں گئے تھے. اس کے بعد ویزا بنا اس کے بعد ہم حج پہ گئے ریاض کے ساتھ حج پہ گئے تھے سن 12 میں. اس کے بعد پھر میں عمرے پہ گیا تھا رمضان کے مہینے میں 2-3 سال وہ بھی ہو گئے میرا خیال ہے. جب صدیقی صاحب آپ آئے تھے ملک وال میں تو اس وقت ملک وال ابھی تو بڑی گہما گہمی بہت آبادی ہوگی. جب ہم آئے تھے تو یہاں حالات جو ہے نا ملک وال کے صحیح نہیں تھے. دکانیں سڑی پڑی ساری تھی مکان بھی سڑے پڑے سارے تھے تو ملک وال کے جو ہے حالات جو ہے صحیح نہیں تھے سارے کاروباری لحاظ سے بھی ویسے لحاظ سے بھی. ہاں ریلوے سیلوے کا نظام جو کچھ تھوڑا بڑا صحیح تھا جو گاڑیاں چل رہی تھیں. اب تو مسئلہ گاڑی ساری بند ہو گئی ہیں ریلوے والے ساری بند کر دیا. اچھا گورنمنٹ نے جب آپ آئے تھے ہجرت کر کے کیا آپ کو گورنمنٹ نے کوئی رہائش سرکاری طور پہ دی تھی یا آپ نے خود ادھر کوئی لی تھی؟ نہیں یہ تو پھر ہم نے اپنا اپلائی کیا تھا نیشنلٹی کا کہ مجھے نیشنلٹی یہاں مل جائے. ہمارے بھائی جو تھے یہاں پہ ادھر پہلے آلریڈی آپ کے بھائی تھے پھر وہ رہائش بھائی کے پاس ہی آ گیا نا میں. اوکے. اور کیا آپ کو کوئی پرانا ملک وال کے والد سے جو اس ٹائم میں کوئی ایسی چیز جو ابھی کوئی یاد ہو کوئی واقعہ اس دور کا؟ کیا ملک وال کے واقعے کا؟ ملک وال بھائی یہاں آئے تو چھوٹا بڑا کاروبار کرتے رہے یہاں پہ چھوٹا بڑا بیٹھ کر کے آگے پیچھے بس یہی ہمارا سلوگن تھا. کرتے کرتے آج ہم لاکھ کروڑ روپے کام کر رہے ہیں لاکھوں کام کر رہے ہیں. کروڑ کی ہمارے پاس جائیداد ہے. لڑکے ہمارے کینیڈا ہوتے ہیں دبئی ہوتے ہیں. الحمدللہ آ رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. حالات جو ہے بدلتے رہتے ہیں نا. جب تک شروع میں کام جب کیا تو حالات بھی صحیح نہیں تھے تو لڑکے بھی ہمارے جو ہے نا بھائی صاحب سے بھی مطلب یہ ہے کہ کچھ تنازع بن گیا جس کی وجہ سے ہم اپنا علیحدہ اختیار کر لیے. 7 بچے میرے ہیں 4 بچے 4 لڑکے 3 لڑکی ہیں. جو لڑکے ہمارے ہیں وہ پنجاب میں سے ٹاپ MCA سے MBA کیا ہوا ہے. آج وہ کینیڈا میں بھی فیملی ہے. بیوی اس کی پروفیسر تھی اور ہماری بہویں جتنی بھی ہیں سب پڑھی لکھی ہیں. ساری MA BA BEd ہے ساری پڑھی لکھی ہیں ماشاء اللہ. لڑکے لڑکا ہمارا ایک پولیس میں ہے وہ رنجل والوں میں حوالدار ہے اور ایک لڑکا جو ہے اس وقت میرے ساتھ ہے. ایک لڑکا جو ہے پراپرٹی کراچی میں ہے تو باقی 4 لڑکے ہیں. صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ انڈیا میں گئے 1-2 دفعہ تو انڈیا کا ماحول بھی آپ نے سارا دیکھ لیا اور پاکستان کا بھی تو دونوں ملکوں میں کیا آپ کو بنیادی فرق نظر آیا؟ اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. حالات جو ہے نا دونوں مختلف تھے. انڈیا کے حالات مختلف ہے پاکستان کے حالات مختلف تھے. سمجھ بھائی ابھی موجودہ جب آپ گئے تھے یہاں جہالت زیادہ تھی پاکستان کے پاکستان میں اور وہاں انڈیا کے اندر جو ہے نا تعلیم زیادہ تھی. ہر گھر کے اندر ایک اسکول ٹیچر ملے گا استانی ملے گی ہر گھر کے اندر. اور پاکستان میں یہ ہم نے ماحول نہیں دیکھا. یہاں لباس بھی وہ لکا والی پہنتے تھے 7-8 گز کا جو کوئی کسی کام کا لباس نہیں تھا. وہاں سلوار قمیض وہاں پاجامہ یا سلوار قمیض ہوتی تھی. وہاں یہاں آئے تو لکا والی عورت بھی پہنتی تھی اور دوسری بات ایک اور بھی یہاں جب ہم شروع میں آئے نا تو عورتیں جو کنواری ہوتی تھیں وہ یہاں تک
وہ چاندی کی زیور پہنتی تھی یہاں پہ، یہ کانوں میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک پائیا پائیا آدھا پاؤ اس کے اندر ہوتا تھا، وہ چاندی کا کیا بناتے تھے۔ تو یہ پتہ چلتا تھا یہ لڑکی اور لڑکی جو ہے کنواری ہے۔ بس یہ حالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں، اب تو شعور والے ہو گئے سارے کے سارے، انڈیا پاکستان دونوں والے۔ مذہبی طور پر جس ہمارا ملک اسلامی سارے مسلمان ہی ہیں، ادھر مذہبی ماحول ادھر کس ٹائپ؟ بتا رہا ہوں، وہاں مذہبی ماحول زیادہ تھا یہاں سے، انڈیا میں زیادہ تھا۔ یہاں کے حالات ہم نے دیکھے ہیں نا جو ہے یہاں پہ، ہم خود ہی جہاں اب ہمیں آئے 59 40 60 65 70 سال تو مجھے یہاں آئے ہو گیا، حالات ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں کے حالات کیسے ہیں، یہاں کے حالات مختلف ہیں وہاں سے، لیکن وہاں دینداری تھی اور پردے کا لحاظ بھی وہاں تھا۔ یہاں پردے کا لحاظ ہے ہی کوئی نہیں، یہاں سارا بندہ اب یہ بتائیں صحیح نا کہ عورتیں جو برقعے پہن رہی ہیں غیر محرم کو دیکھنا ممنوع ہے، غیر محرم کو دیکھنا ممنوع ہے، لیکن یہاں مسئلہ اوپن ہے، مطلب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اب اندازہ لگا لیں کہ ہم کب سے کام کر رہے ہیں، 59 سے لے کے اب تک کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن یہاں جو ہے یہاں کا ماحول جو ہے عورتوں کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، پاکستان آپ کو پتہ ہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل ہوا تھا، تو آپ کیا سمجھتے کہ وہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا ہے؟ کیا کریں؟ پاکستان جس نام پہ بنایا گیا تھا کہ یہ ایک اسلامی ریاست بنے گی، اس میں اسلامی قوانین ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھو نا، ہم تو پاکستان اس لیے آئے کہ مسلم ممالک ہے یہ، اور یہاں اسلامی نظام نافذ ہوگا اور ہر قسم کی سہولت ہوگی۔ اگر چور نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کسی نے زنا کیا سنسار کیا جائے گا، اگر کسی نے ڈاکہ کیا، جیسے بھی کسی جرم میں کیا، اس کی شرعی جو ہے نا جو اسلام کہتا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن وہاں کوئی سزا نہیں ہے، ہر کام جو ہے اپنی مرضی کا ہو رہا ہے یہاں پہ سارا۔ اچھا، انڈیا میں جب آپ گئے تھے تو وہ جو ہندوازم جو ہے ان کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک کس طرح، جب آپ گئے تو کیسا سلوک تھا ہندوؤں کا آپ کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ تنازع، اب یہاں ہم مسلمان ہیں اور آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن چونکہ وہ انڈین میں ہوں اور وہ آپ پاکستانی ہیں، اور وہ پھر بھی کشمکش ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بنگلہ دیش کا، یہ پٹھانوں کا، یہ علاقہ، یہ ہر جگہ جو کشمکش چل رہا ہے، اور بنیادی طریقے سے یہی ہے کہ بھائی آپ کہیں گے جی میں پاکستانی ہوں، میں کہوں گی جی میں پاکستانی ہوں، لیکن اب مجھے نیشنلٹی مل چکی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لڑکے اب جو ہے دیکھیں نا، ابھی بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں انڈین ہوں نا، میں انڈین ہوں، لیکن میرا لڑکے جو ہے نا وہ پاکستان میں جو پیدا ہوئے ہیں تو وہ تو نیشنلٹی ان کو مل چکی ہے، لیکن وہ بھی ان کو بھی کہتے ہیں مہاجر ہے۔ اچھا صدیقی صاحب، جب آپ ٹریول کر کے آئے تھے انڈیا سے، اس ٹائم انڈیا کا ماحول اور راستے میں جب آپ آ رہے تو کس طرح کا ماحول تھا جو آپ کو یاد ہو وہ شیئر کریں؟ ماحول اس وقت کا، اس میں جو انڈیا کے ٹرین سے ہم آئے ہیں نا اس میں بہت سہولت تھی، ہر ڈبے کے اندر جو ہے، غسل خانے کے اندر جو ہے کنگھی، شیشہ، تیل، صابن، شیشہ لگا تھا۔ پاکستان میں آئے نہ، یہاں پاکستان میں جب آئے نہ کوئی شیشہ تھا، نہ کوئی کنگھی تھا، نہ کوئی لوٹا تھا۔ یہ بات آپ کر رہے ہیں 64 کی بات کر رہے ہیں نا ابھی؟ جب آپ انڈیا گئے تھے؟ ہاں میں بتا رہا ہوں کہ وہاں میں بڑا فرق تھا، یہاں ٹرین ہی کوئی نہیں تھی، وہاں تو اتنی فاسٹ ٹرینیں تھی جیسے کہ ہوائی جہاز جا رہا، اتنی فاسٹ ٹرینیں تھی۔ میں یہاں سے بیٹھا واگا بارڈر سے تو سیدھا جناب ٹرین گئی ہے، وہ ہبڑا گئی ہے بات دلی ہوتے ہوئے، ہم دلی اتر گئے تھے، دلی کے بجائے اترے ہیں مغل سرائے۔ مغل سرائے سے ہمارا قصبہ جو ہے تھوڑا فاصلے پر تھا، تقریباً 30-40 کلومیٹر، وہاں ہم دریا پور چلے گئے۔ اب دریا پور سے 2 مہینے کا ہمیں ویزا ملا تھا بی کیٹیگری کا، اس کے بعد ہم پاکستان پھر دوبارہ آ گئے۔ اچھا صدیقی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ لوگ اب پاکستان میں، اب آپ کے عزیزوں کا بھی کچھ انڈیا میں موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھے، آپ کا فیصلہ یہ اچھا تھا آپ انڈیا میں آ گئے، یا آپ کے ذہن میں یہ کبھی کبھی جاتا ہے کہ کاش ادھر انڈیا میں آپ رک جاتے؟ آپ مطمئن اپنے فیصلے سے ادھر پاکستان میں؟ دیکھو نا جی، جہاں ہمارا رہائش ہو گئی ہے اب مطمئن تو ہوں گے، اگر نہ مطمئن ہوں گے تو ہم کریں کیا بتا سکتے، اگر باہر چاہتا ہو کہ نہیں مطمئن ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، بتا سکتے جا سکتے ہیں انڈیا۔ پھر نہیں، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ آپ، میں یہی کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں خوشحال ہوں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے لڑکے جتنے بھی ہیں، ہم کاروباری بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد ہمارے سارے سیٹ ہیں، کوئی باہر ملکوں میں ہوتے ہیں لڑکے، پوتے نواسی، کینیڈا وغیرہ ہوتے ہیں۔
اور صدیقی صاحب آپ کو پرانی ایسی بات یاد ہو جو آپ ادھر ہمارے چینل پہ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوئی پرانی ایسی بات یا کوئی بھی بات آپ شیئر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، پرانی کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم شروع سے تو کاروباری کر رہے ہیں، اب کیا پرانی بات بتائیں آپ کو؟ ساری پرانی ہے، اب کیا بتائیں گے؟ ساری پرانی سمجھ لو گے نہیں سمجھ لو۔ عمر تقریباً آپ کی 100 کے قریب ہے یا 100 سے اوپر؟ نہیں ہے، 90 سے 100 سے پیچھے ہی ہے، 90 تقریباً ہوگی تقریباً۔ اب بتا 60-70 سال کی لڑکی میری ہے تو میرا عمر کتنا ہوگا؟ صدیقی صاحب ماشاءاللہ صحت آپ کی بڑی زبردست ہے، اس کا راز کیا ہے؟ الحمدللہ بھائی، راز یہ ہے سہولت اچھی کی مجھے ہے، کھانے پینے کی سہولت بھی ہے، جانی مالی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوں، کبھی ادھر ہو گیا کبھی ادھر ہو گیا، کوئی کام نہیں، یہی کام سارے اللہ کے برکے کرتا ہے۔ گھر میں بھی وہی سہولت مجھے ہے ہر چیز کی، ہمیں اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کا شکر ہے بس یہ۔ ہاں، ٹینشن یہی ہے کہ دین کی سمجھ مجھ میں نہیں ہے۔ 40 سال تک میں نے امارت بھی کیا ہے، امیر بھی، اس علاقے کا امیر بھی رہے پورے ضلع کا، اس کے بعد مسجد کے سرپرست اعلیٰ بھی تھے، صدر بھی تھے، لیکن چونکہ اب حالات ایسے خراب ہو گئے کہ اب چل نہیں سکتے، تو مسجد میں 3 نمازیں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، باقی ایک گھر پر پڑھتے ہیں، تو ایک ہی دکان پہ پڑھ لیتے ہیں۔ باقی جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہی سیٹ ہوں، لیکن دنیا کے لحاظ سے تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، دین کے لحاظ سے کمزور ہوں، دینی سمجھ مجھ ہمیں نہیں ہے، اور اب دماغ بھی تھوڑا جو ہے نا میرا لوز ہو چکا ہے تھوڑا بڑا، کہ اب وہی پہلے والی بات نہیں رہی، یادداشت نہیں ہوگا، بس یہاں ہم لین دین کرتے رہتے ہیں، یہی لیتے دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، لے لیا دے لیا۔ اور آپ پوچھو کیا پوچھتے ہیں؟ اچھا، یہ تھے صدیقی صاحب ہمارے ساتھ، ملک والے کی عمر ان کی 90 سے ابو ہے، تو یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ جی، یہ ہمارے ملک وال شہر کی مشہور سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت، کاروباری شخصیت قطب الدین صدیقی صاحب ہیں۔ یہ انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ براہ کرم ہمارا چینل جو یوٹیوب چینل ہے چاؤ پاکستان، اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔